أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من تزوج فقد أحرز نصف دينه. خدا متعالی سب سننے والوں دیکھنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع سخن ہے شادی کے آداب و رسوم۔ جب انسان شادی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز اور اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب عورت کو بیاہ کر اپنے گھر لائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ارید ان اتزوج اللہم فقدر لی من النساء اعفہن فرجا واحفظہن لی فی نفسها وفی مالی واوسعہن رزقا واعظمہن برکتا فقدر لی منها ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی۔ یہ دعا ہے کہ جب شادی کا ارادہ کرے اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اور جب شادی کر کے آئے اس وقت بھی اس دعا کو پڑھے، مستحب ہے اس کے لیے۔ بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو اکثر و بیشتر سوال کیے جاتے ہیں تو ان کا بتانا بہت مناسب سمجھا تھا کہ انسان دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے اور قوانین فقہ کے مطابق زندگی گزارے تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ خداوند ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی خواہشات ہیں، تو ان کی خواہشات جو ہیں ظاہر ہے کہ جنسی خواہشات ہیں تو اس کے لیے خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو عورت کے انتخاب میں مرد اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بہتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھنے دیتے، اس کے والدین دیکھتے ہیں یا ان کے لڑکے والے کے رشتہ دار دیکھتے ہیں، یا لڑکی کو لڑکا نہیں دیکھنے دیتے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کس حد تک علماء فرماتے ہیں احتیاج واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو صرف دیکھ سکتا ہے جو گھریلو کپڑے پہننے کی صورت میں معمول کے مطابق کھلے ہوتے ہیں، جیسے پاؤں، بازو، سر اور سینہ کا ایک حصہ، نہ یہ کہ وہ اعضاء جو چھپائے جاتے ہیں ان اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ البتہ جس سے شادی کرنا مقصود ہے اس کے سر کے بالوں کو ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ سر کے بال اس کے سلامت ہیں، اس کو چلتے پھرتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے، بولتے ہوئے بھی اس کا جو آواز ہے اس کو بھی سن سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت کا لباس اتنا باریک ہو جس سے بدن نظر آتا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ فقط اسی کے لیے کہ جس کی شادی مقصود ہے، یہ بعض علماء فرماتے ہیں، لیکن فقط اتنا جائز ہے کہ جس سے جسم کی ساخت کا اندازہ ہو سکے، اس سے آگے بڑھنا صحیح نہیں ہے۔ عورت کے مال و جمال کی وجہ سے اس سے شادی کرنا مکروہ ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی، جو شخص، جو انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے مال و متاع کی وجہ سے، اس کے دولت مند ہونے کی وجہ سے، تو خدا اس کو اسی کے حوالے کر دے گا، یعنی اس کی دولت کے ہی حوالے کر دے گا،
اور جو اس سے اس کے جمال کی خاطر شادی کرتا ہے، حسن کی خاطر، کہ یہ خوبصورت ہے بس میں نے خوبصورت سے ہی شادی کرنی ہے، تو وہ اس میں اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں دیکھ پائے گا۔ اور جو اس سے اس کے دین کی بنا پر شادی کرے گا کہ یہ دیندار ہے، متدین ہے، دینی احکام کی پابند ہے، خدا ترس ہے، خدا سے ڈرنے والی ہے، اور پابند ہے، خدا کے قوانین کا احترام کرتی ہے، تو خدا اس کے لیے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر دے گا، یعنی اس کے حسن کو بھی اکٹھا کر دے گا، اس کے جمال کو بھی، اس کے مال کو بھی، اس کی دولت کو بھی، ثروت کو بھی، سب کو شامل کر دے گا، کیونکہ اس نے اس کے دین کی بنا پر اس سے شادی کی ہے۔ تو خدا تمام چیزیں اس کو اسی عورت میں، اس کی بیوی میں اکٹھا کر دے گا۔ غلط ماحول اور اس قسم کی بے حسب اور غلط قسم کے ماحول میں جو پلی بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں، شریعت نے کہا ہے کہ ان سے شادی کرنا مکروہ ہے۔ فری قسم کے گھرانے جو ہیں، جن میں پردے کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی زبان کا کوئی احترام نہیں ہے، اس قسم کی جو ہے فری ماحول میں پلنے والی لڑکیوں سے شادی کرنا مکروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی لڑکیوں کو مزبلہ، یعنی اس ہریالی اور اس سبزی سے تشبیہ دی ہے جو گندگی پر اگتی ہے، یعنی ایاکا والمزبلہ، اس قسم کی وہ حدیث ہے، ایاکا اس قسم کی حدیث ہے کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے سے بچو، ایاکا و خضراء الدمن، یعنی گندگی پر اگنے والی سبزیوں سے پرہیز کرو، یعنی وہی لڑکیاں جو گندے ماحول میں پلنے والی ہیں۔ اور احمق لڑکی جو بے وقوف ہے، احمق لڑکی سے شادی کرنا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ممکن ہے کہ احمق مرد سے لڑکا جو پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، وہ اچھا ہو جائے، لیکن جو احمق عورت سے بچہ پیدا ہو جائے، لائق فائق بچہ پیدا ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو احمق عورتیں ہوتے ہیں، ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ عمومی طور پر احمق ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ جو عورت ہو وہ عقل مند اور دانا ہو، جس سے شادی کی جائے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اجازت دی ہے کہ لڑکی لڑکے سے بات چیت کرے، اور ان کے درمیان تبادلہ خیال ہو، تبادل آراء ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہے، اور اس کو پتہ چلے یہ لڑکا کس قسم کا ہے۔ اسلام نے نسلی فرق کو دور کرنے پر کافی زور دیا ہے۔ مومن عورت کو مومن مرد کا کفو قرار دیا ہے۔ مومن ہونا کفو ہے۔ نسلی فرق جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی خاندان کسی خاندان کی کسی دوسرے خاندان میں بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کے وقت مناسب یہ ہے کہ دینداری، اخلاق، پاک دامنی اور امانت وغیرہ کو مد نظر رکھا جائے۔ امانت دار ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں، پاک دامن ہے، با اخلاق ہے یا نہیں، اس کی زبان اچھی ہے نہیں، خود لڑکی کی زبان اچھی ہے یا نہیں، لڑکا جو ہے وہ خوش اخلاق ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے روایات میں وارد ہوا ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک ایسا شخص رشتہ لے کر آ جائے کہ جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، متدین ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، واجبات ادا کرتا ہے، مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے، بااخلاق ہے، تو اس کے ساتھ شادی کر دو، ورنہ زمین پر بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ معصومین سے حدیث میں وارد ہوا ہے۔ دیندار اور خوش اخلاق شخص کے رشتہ کا ٹھکرانا مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس کے اسباب و وسائل مہیا ہوں، کھلا پلا سکتا ہو، اور وہ اپنی اور خود اپنے اخراجات اور اپنی بیوی اور شریکہ حیات کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے، تو اس وقت اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہاں،
اتنی کاریں، مربے، کوٹھیاں اور وہ جائیدادیں ہوں، اتنی زمینیں ہوں، ایسی ڈیمانڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ بعض قبیلوں اور خاندانوں میں رائج ہے کہ اپنی لڑکیوں کی شادی دوسرے قبیلوں میں نہیں کرتے، دوسرے خاندانوں میں نہیں کرتے، یعنی اپنی نسل کو دوسروں کی نسلوں سے بلند و بہتر سمجھتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں کو زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان اور زمانہ جاہلیت کی رسموں پر چلتے ہیں۔ یہ جاہل اور اس زمانے کے لوگ کرتے تھے، پرانے زمانے، اور عرب جو جاہل ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم بلند ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سب نیچ ہیں۔ لہذا یہ کوئی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بلند ہیں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اچھی ہیں، اور دوسروں کے جو خاندان ہیں وہ گھٹیا خاندان ہیں۔ تو ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، جاہلیت میں اور شیطنت پسند لوگوں میں ہو سکتا ہے، اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے سلسلہ میں عورتوں کو محدود کرنا اور ان پر ظلم کرنا اور ان کے اہم ترین حق سے محروم کرنا ہے، اگر انسان کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ عورتوں کے حق میں ظلم ہے۔ اگر وہ صبر کرتی ہیں تو ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، اور کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں، اور اگر خاندانی رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتی تو خاندان والوں کی لعنت و ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار جو ہے وہ ان کی سننی پڑتی ہے، اور سہنا پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتی ہے، اور حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے ایسی خواتین۔ تو خداوند ذوالجلال اس جو خراب فکر ہے اور اس باطل فکر کی تردید کرتا ہے قرآن مجید میں کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے اور لڑکیوں پر ستم نہ کیا جائے، اور ان کے جائز حقوق جو ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ ہاں، بیٹھے بیٹھے لڑکیاں اپنے خاندان میں، ان کا اپنے خاندان میں کوئی مرد نہیں ہے مثلا، تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں کی جاتی۔ خدا فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ کیا یہ جاہلیت کا حکم پسند کرتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ بہت سے خاندانوں میں رائج ہے کہ لڑکی یا لڑکا دیکھنے اور پسند کرنے کے بعد بات جو ہے وہ استخارہ پر ڈال دی جاتی ہے، یعنی دیکھ بھی لیا لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو، خاندان کو دیکھ لیا، پسند کر لیا، تمام چیزیں ان کی اوکے ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جی استخارہ کریں گے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ روایات کے موافق ہے کہ جب پسند ہو جائے تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لیں اس کے بعد استخارہ کرائیں۔ نہیں، استخارہ اس وقت نہیں ہوتا کہ جب سب کچھ ڈن ہو جائے۔ ہاں، یہ ہے کہ مناسب جو ہے یہ استخارہ کرے، یعنی خدا سے خیر طلب کرے، اچھائی طلب کرے کہ جو ان کے حق میں میرے اللہ، اب ہم نے رشتہ کر لیا ہے، اب تو ان کے حق میں جو خیر ہے وہ تو عطا فرما۔ تو اس طرح کار کیا جا سکتا ہے۔ اب پسند کے بعد کہنا کہ اب رشتہ کریں گے اگر استخارہ آیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ اس چیز سے روکا گیا ہے کہ شرابی ہو اس سے رشتہ نہ کریں، بد اخلاق ہو، گناہ گار ہو، یعنی واضح گناہ کرتا ہو، فاسق و فاجر ہو، اور احکام الہی کی پابندی نہ کرنے والا ہو، اس سے لڑکی کی شادی کرنا جو ہے مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے، حرام نہیں ہے البتہ لیکن مکروہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شادی ایک طرح کی کنیزی ہے، لہذا جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اسے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی نازوں کی پلی بیٹی کو کس کی کنیزی میں دے رہا ہے۔ کوئی ظالم تو نہیں ہے، فاسق و فاجر تو نہیں ہے، گناہ گار تو ہر انسان ہے، لیکن علانیہ گناہ کرنے والا، فسق کرنے والا، فجور کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، اور اس قسم کا ڈکٹیٹر جو شخص ہے، آمر شخص جو ہے، اس کے حوالے اپنی بیٹی کو
نہ کر دے ورنہ ساری زندگی روتی رہے گی۔ مستحب یہ ہے کہ انسان اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں جلدی کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں حیض کا خون نہ دیکھے۔ یعنی حیض کا خون تب آتا ہے جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور شادی کے قابل ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلاً شرعی بلوغ، شرعی طور پر بالغ ہو جانا، یعنی 9 سال قمری مکمل ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شادی کے قابل بھی ہو گئی۔ بسا اوقات شرعی طور پر 9 سال مکمل ہونے کے بعد عبادات واجب ہو جاتی ہیں، فرائض واجب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی۔ شادی کے قابل مثلاً ہو سکتا ہے 13 14 سال 15 سال 16 سال کی عمر میں ہو، تو مستحب ہے کہ وہ یعنی اس قدر جلدی کرنی چاہیے کہ وہ خون حیض والدین کے گھر میں نہ دیکھے۔ یہ اس چیز سے کنایا ہے کہ جلدی کرنا چاہیے، اور اگر اس کے گھر یعنی والدین کے گھر میں خون حیض دیکھ لیا تو شادی میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، لیٹ کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، یعنی اس کام کو جلدی نبھانے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، یہ اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے بدن کو کس حد تک دیکھ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے جسم کو ہر طرح کی جنسی لذت حاصل کرنا جائز ہے ان دونوں کے لیے، جیسے دیکھنا، بوسہ لینا، مس کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اگرچہ مثلاً بوسہ دیتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور اس کو ٹچ کرتے ہوئے اگر اس کی منی بھی خارج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دوبر سے جو ہے جماع کرنا یعنی پچھلی طرف سے وہ مکروہ ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے پچھلی طرف سے۔ البتہ ایک اور مسئلہ بھی اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ کیا مرد کے لیے جو منی ہے باہر خارج کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جماع کے وقت مثلاً عضو تناسل کو باہر نکال کر منی باہر نکالنا جائز ہے، البتہ شرط کے بغیر۔ اگر شرط ہو کہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا، عورت شرط کرے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تو البتہ یہ عمل مکروہ ہے بالخصوص اس وقت جب بیوی راضی نہ ہو اور حاملہ ہونے کی توقع بھی ہو اور اپنے بچے کو دودھ پلانے کی آرزو بھی رکھتی ہو، بشرطے کہ وہ زبان دار، تند مزاج اور تند خو اور سخت مزاج نہ ہو۔ تو یعنی ایسا کرنا جائز ہے، یعنی پرہیز کے طور پر بھی جائز ہے اگر پرہیز کرنا چاہیں تو، یعنی وقتی حاملہ ہونے سے روکنا اپنے آپ کو، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حاملہ نہ ہو، تو اس صورت میں جائز ہے پہلے سے، یعنی یہ احتیاط کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر حمل ہو جائے تو حمل کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مگر اس وقت جب حمل جو ہے حاملہ عورت کے لیے حرج و ضرر کا باعث ہو، تو حمل کی صورت میں اگر گرانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، ڈاکٹر جس طرح کہے گا اسی طرح اس کو کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا یہ کہ شکم میں جو بچہ ہے اس کو ناقص ہے، اگر کوئی چاہے کہ ہم اس کو یعنی اس کو ختم کرا دیں، عیب دار ہے، ماں کی بیماری اور اس کے لیے مشقت کا باعث ہو اور اقتصادی مشکلات وغیرہ کی وجہ سے بچہ کو سخت کرنا چاہتے ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا کہیں کہ بچہ ناقص ہے تو اس کو سخت کرا دیں، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس طرح کہ خدا ذوالجلال بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، سورہ اسراء آیت نمبر 31 ہے، یعنی اپنی اولاد کو بھوک اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو،
ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر یقین ہو جائے کہ بچہ کی ساکت نہ کرنے کو، یعنی اگر بچے کو ایکسپائر نہیں کراتے، سکت نہیں کراتے تو ماں مر جائے گی، تو اس وقت جو ہے وہ اس کا سکت کرانا جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ شوہر جب بھی بیوی سے جماع یا دوسری جنسی لذت حاصل کرنا چاہے تو بیوی پر واجب ہے کہ خود کو اس کے اختیار میں دے، یعنی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے اختیار میں دینا اس کے لیے واجب ہے۔ ٹال مٹول کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر دبر سے یعنی کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اگلی جانب سے فرنٹ سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تمکین دے، قدرت دے شوہر کو اپنے اوپر۔ ہاں اکثر و بیشتر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ناراضگی عورت کو کام میں مصروف ہے، کوئی تھکی ماندی ہے، یا کہتی ہے کہ میں کہیں حاملہ نہ ہو جاؤں، اس طرح اس وجہ سے یا دوسرے کوئی وجوہات کی بنا پر بیوی کا شوہر کو جماع سے روکنا حرام ہے۔ یہ دیکھو یہ شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور مستحب ہے کہ بیوی خود کو شوہر کے لیے بن سنور کر اور خوشبو میں معطر کر کے اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی بیوی کا شوہر کے لیے زینت کرنا، خوشبو لگانا اور آراستہ کرنا، بننا سنورنا فقط یہ کہ مستحب بھی نہیں بلکہ خود کو شوہر کے سامنے پیش کر دینا بھی مستحب ہے۔ ہاں البتہ اگر خوشبو نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن نہیں کر سکتی تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، جس اچھی کیفیت میں، یہ نہیں کہ اپنے چہرے کو گندا بنا کر اور ڈرٹی اور میل کچیل اور اس قسم کی، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یعنی کم از کم چہرہ کو صاف کر کے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھا لباس پہن کر اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ یہ کچھ مستحبات تھے جو شریعت میں ہیں، خدا ذوالجلال نے یہ بنائے ہیں عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے، اور مرد کے لیے بھی ایسا ہے کہ مرد بھی بن سنور کر عورت کے پاس جائے، اس کی یعنی اس کو دیکھ کر عورت کو رغبت ہو، یہ دونوں کے لیے ہے، لیکن عورت کے لیے زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔